یہ نیکی اور بدی جو ہے چاہے وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، یہ جمع ہوگی، اللہ ان کو لے آئے گا۔ یہاں تک جو ہے بات حضرت لقمان نے کہہ دی ہے، گویا کہ جو اصل ہے، جو لب لباب ہے ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد، اس کا جو اصل ایسنس ہے وہ اس میں آ گیا ہے۔ تو ایمانیات کے ذیل میں ایمان باللہ اور توحید، ایمان بالآخرہ اور معاد، ان دونوں کا ذکر موجود ہے۔ اعمال صالحہ میں حسن سلوک کرنا والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن معاشرت، اگرچہ اگر وہ غلط بات کے لیے کہیں، شرک پر دباؤ ڈالے کہ شریک کرو کسی کو اللہ کے ساتھ تو مت مانو، لیکن اس کے باوجود حسن سلوک، ان کے ساتھ معاملہ جو ہے حسن معاشرت کا جاری رکھنا ہے۔ پھر نماز قائم کرو، یہ گویا کہ اعمال صالحہ میں سے الصلاۃ و عماد الدین جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے حوالے سے یہاں پر اس کا ذکر آ گیا۔ پھر یہ کہ خاص طور پر جو ایک میچور انسانی شخصیت ہوتی ہے، اس کی جو کیفیات ہے، اس میں فقر اور غرور کی بجائے تواضع ہونی چاہیے۔ اس میں بجائے ریاکاری کے انسان جو ہے وہ اپنی نیکی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اس پر اظہار فخر کرے، نہیں، نہ لوگوں پر دھونس جمانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر تواضع ہوتی ہے، تذلل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میانہ روی، یہ بھی ایک بڑی میچور انسانی شخصیت کا جو ہے وہ اس کا مظہر ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ جو ہے آواز کا پست رکھنا، خاص طور پر یہاں پہ اس کا ذکر جب ہم تفصیل سے ہم پڑھیں گے تو بات سامنے آ جائے گی۔ اس کا اصل میں معاملہ ہے جب کہیں آپ کی بحث ہو رہی ہو کسی سے، کوئی آپ کا جھگڑا ہے، اس میں آپ آرگو کر رہے ہیں، تو بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک فریق یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا پہلو گر رہا ہے دلیل کے اعتبار سے، تو وہ اپنی آواز بلند کر دیتا ہے، وہ زور سے بولنا شروع کرتا ہے تاکہ آواز کی بلندی سے وہ اپنے موقف کی کمزوری جو ہے اس سے کمپنسیٹ کرے، اس کی تلافی کرے۔ یہ ہے وہ شے کہ جس سے یہاں روکا گیا ہے، ورنہ بسا اوقات بلند آوازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنگ کے موقع پر کمانڈرز جب حکم دیتے ہیں تو بلند آواز کے ساتھ دیتے ہیں، اس کی اپنی جگہ ضرورت ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ عام طور پر انسان جو ہے وہ اپنی بات بیان کرے، دلیل کے ساتھ بیان کرے، لیکن بڑی شائستگی سے بیان کرے، خامخواہ آواز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اعمال صالحہ میں سے یہ چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر آ گیا۔ پھر اگلی اصطلاح وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ یہاں ایک مکمل جامع اصطلاح کے طور پر بات آئی ہے۔ یہ قرآن کی ایک مستقل اصطلاح ہے جو 10 مقامات پر اسی طریقے سے جوڑے کی شکل میں آئی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اب وہاں تواصوا بالحق، وصیت کرو حق کی، اس وصیت کرو حق کی یہاں پر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جو نیکی ہے، بھلائی ہے، حق ہے، اس کا پرچار کرو، اسے پھیلاؤ، لوگوں کو اس کی تشویق دلاؤ، ترغیب دو، اور جو بدی ہے، برائی ہے، اس سے روکو، مشورے کے درجے میں بھی روکو، نصیحت کے درجے میں بھی روکو، اور طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ روکے، ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، کہے تو صحیح کہ خدا کے بندو باز آ جاؤ اس کام سے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، حالات ایسے ہو گئے ہوں کہ کلمہ حق زبان سے نکالنا بھی ناممکن ہو جائے، زبانیں بدیوں سے کھینچی جا رہی ہو صرف کلمہ حق کے کہنے سے، تو کم سے کم یہ کہ دل میں اس کا برا جاننا، صدمے کا ہونا، انسان اندر کوفت محسوس کرے، اندر ہی اندر کم سے کم وہ پیچ و تاب کھائے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اس پر اسے تعسف ہو، رنج ہو، افسوس ہو کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا، میں اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا پا رہا، کجا یہ کہ اس کو ہاتھ سے روکوں۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان ہے ہی نہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یہ تو گویا کہ پھر آخری درجے میں گویا کہ ایمان کے فقدان کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد جو سورۃ العصر کی آخری شے ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہاں وہ بات بھی آ گئی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ اب یہاں پر بڑی شاندار انداز میں بات آئی، جو شے بھی آئے، جو بیتے، جھیلو،
جو برداشت کرنا پڑے صبر کے ساتھ برداشت کرو، جو تکلیف آئے اسے برداشت کرو، جو قربانی دینی پڑے اس کے لیے تیار رہو، جان دینی پڑے تو دو۔ آخر سقراط نے جان دے دی تھی نا، کس بات پر؟ کہ بعض چیزیں جنہیں وہ حق سمجھتا تھا، معاشرے نے کہا کہ تم اگر یہ باتیں صرف اپنے دل میں رکھو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، پرچار نہیں کر سکتے تم اس کا، تواصی بالحق نہیں کر سکتے، زبان بند رکھو تو زندہ رہ سکتے ہو، اور اگر تم زبان بند نہیں رکھ سکتے تو یہ زہر کا پیالہ ہے، یہ عدالت کے اندر بات ہوئی ہے، یہ زہر کا پیالہ رکھا ہوا، ابھی اس کو پی لو اور اپنی زندگی ختم کر دو۔ دیر اینڈ دین اس نے وہ زہر کا پیالہ اونڈیٹ لیا اپنے حلق میں اور جان دے دی کہ میرے لیے زندگی جو ہے وہ بیکار ہے اگر میں حق کا پرچار نہ کر سکوں۔ لہذا اس کے لیے اگر جو ہے انسان کو جان دینی پڑے جان دو۔ رسولوں نے کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی ہیں، آپ کو علم ہے، حضور نے کیسے کیسے مسائل برداشت کیے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ حق کی دعوت کے ضمن میں۔ آخر کوئی اور جھگڑا تو نہیں تھا، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا قریش سے، کوئی اور جو زن زر اور یہ جو آج کل ہمارے ہاں مشہور ہیں تین چیزیں جن پر کہ یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ان میں سے تو کوئی شے نہیں تھی۔ لیکن یہ ہے کہ حق کی بات کہنے پر جو بھی تھا، جو ان کو گوارا نہیں تھا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے منتخب نصاب کا بہت ہی مناسب تیسرا درس ہے۔ اب آئیے نمبر 4۔ جیسے آیت البر میں ہم نے دیکھا تھا، بلکہ ابھی تو نمبر 3 پر ہمیں آنا ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا حکمت قرآنی کی اساسات۔ یہ ذرا ثقیل موضوع ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ کو آپ بھی مرکوز کیجئے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت عقل کی اور انسان کی دانش کی وہ پختگی کی کیفیت ہے جس سے کہ اصابت راہ پیدا ہو جائے اور انسان صحیح کو صحیح سمجھے، غلط کو غلط سمجھے۔ یہ صلاحیت جو ہے پیدا ہو جانا انسان کے اندر، یہ حکمت ہے، دانائی ہے۔ اس کے مقابلے کا ایک لفظ آتا ہے فلسفہ۔ حکمت اور فلسفے میں فرق کیا ہے؟ فلسفے کی ساری بنیاد جو ہے وہ عقل پر ہے اور منطق پر ہے، اور چونکہ یہ منطق جو ہے انسان کی، یہ انسان کے حواس خمسہ سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، جو ہماری عقل میں، ہمارے اس کمپیوٹر میں فیڈ ہوتی ہیں، انہی کی بنیاد پر ہماری منطق ہے، بول چال اسی پر ہے، اسی کے اصول بنے ہوئے ہیں۔ تو عقلی اور منطقی جو سفر ہوتا ہے صرف اس کائنات کی بڑی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، خیر کی حقیقت کیا ہے، شر کی حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، یہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ آیا حیوان ہے یا کچھ مختلف ہے، مختلف ہے تو کس اعتبار سے ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، صرف زندگی یہی ہے جو اس دنیا کی ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، یہ مسائل ہیں۔ ان پر انسان صرف عقل کی روشنی میں اگر غور کرتا ہے تو اس کا نام فلسفہ ہے۔ فائلولوجی کہتے ہیں دی سائنس آف لینگویجز، فائلوسوفی، یہ فلسفی جسے ہم کہتے ہیں، فائلوسوفی، صوفی وزڈم، وزڈم بیسڈ آن لینگویج، یہ منطق کی بنیاد پر جو وزڈم تیار ہوتی ہے وہ در حقیقت فلسفی ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ اس میں عقل کے ساتھ ساتھ فطرت انسانی میں بہت سی چیزیں ایسی مضمر ہیں جو انسان بائی انسٹنکٹ جو ہے وہ جانتا ہے اور مانتا ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلائل موجود نہیں ہے، بلکہ دلیل دینے کی کوشش کی جائے گی تو کچھ شک تو پیدا ہو جائے گا، یقین حاصل نہیں ہوگا۔ مثلا نیکی اور بدی کا تصور ہے، فطرت انسانی کے اندر موجود ہے۔ انسان اپنی فطرت کی روح سے جانتا ہے یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، فطرت سے جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ ثابت کریں کہ سچ بولنا واقعی اچھا ہے، ثابت کرو، اور جھوٹ بولنا واقعی برا ہے، ثابت کرو منطق سے، تو اس ثابت کرنے کی کوشش میں شک تو پیدا ہو جائے گا، کوئی یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک ہستی کا تصور، کوئی ایک ہستی ہے جو اس کائنات کی پیدا کرنے والی ہے، خالق ہے، مالک ہے، یہ تصور فطرت انسانی کے اندر موجود ہے۔ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹھوکریں کھا جائیں گے، عقل سے منطق سے ثابت کریں گے تو ایک کریٹیک آف پیور ریزن جو کتاب لکھی تھی کانٹ نے، اس میں اس نے بخیے ادھیڑ دیے تھے کہ اللہ اور خدا کی ہستی کے ضمن میں